وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو ہے تم میں سے انبیاء کیے، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تمہیں بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور دیا تمہیں وہ کچھ جو نہیں دیا کسی کو تمام جہان والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں ایک ایسے دور کا جب وہ حاکم تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ تو اس سے بہت پرانی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک تعلق تو بالکل بہت گہرا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک بڑا عرصہ وہ گزار آئے ہیں بنی اسرائیل، اور یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام کو تمکن ملا تھا مصر کے اندر، اور پھر بنی اسرائیل کو بھی انہی کے توسط سے پھر تمکن مل گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد یقیناً انہی کے لوگ جو تھے وہ پھر حاکم ہوئے ہوں گے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور یہ سارا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اب یہ کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کی طرف یہاں پہ جس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے ان کی ساری پھر جو تاریخ تھی وہ تبدیل کر کے رکھ دی، اس لیے اس اہم واقعے کو کھول کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو لے کر صحرا سینا میں آ گئے تھے، اور فرعون سے نجات دلا دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ صحرا سینا میں کچھ دیر رہے، تقریباً 2 سال کا عرصہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس دوران وہ سارے ایونٹس ہوئے ہیں، یہ گئے کوہ طور کے اوپر 40 راتوں کے لیے، پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا دیا، بچڑے کو معبود بنا دیا، اور پھر اس کی پوجا کی، ان کی معافی قبول ہوئی۔ پھر وہ 70 ایلڈرز وہ لے کے گئے، ہم پہلے یہ باتیں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اور پھر وہاں پہ ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی، پھر ان سے عہد بھی لیا۔ جب یہ عہد لے لیا، سب کچھ ہو گیا، تو آخرکار پھر کچھ عرصہ گزرا ہوگا، بیچ میں کچھ ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد وہ حکم آ گیا جہاد فی سبیل اللہ کا۔ مسئلہ وہی ہے، تو دیکھیں وہی ٹاپک جو جہاد فی سبیل اللہ کا بدر سے چل رہا ہے، اب دوبارہ سے یہاں پہ ایڈریس ہو رہا ہے، کیونکہ یہی جہاد سے گریز ہی تو وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ 40 سال کی سرہ نوردی کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس کو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امت مسلمہ بھی آج اہم ذمہ داری ہے، اس کو بھلائے بیٹھی ہے۔ تو وہ کیسے ہوا معاملہ، وہ ماجرا کیا تھا؟ تو اس پہ جو ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات بتانی تھی، ان کو یہ حکم پیش کرنا تھا ان کے سامنے، تو ان کو یاد کروایا، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی تھی۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جہاد کرنا ہے، وہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ ریٹ کریں گے، تو وہ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس زمین میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، مجھے خبر مل چکی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے وہ تمہاری زمین ہے بس۔ لیکن غریب بات ہے وہاں داخل کیسے ہوں، وہاں تو اور لوگ بھی ہیں نا، ان کو تو گرانا پڑے گا نیچے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور مت پھر جانا اپنی پیٹھوں کے بل، ٹھیک ہے، دیکھ لو فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو پھر تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارے والوں میں سے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، او بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں تو بڑے بڑے جبار ہیں۔ اب یہ ہوا اس طرح سے تھا کہ انہوں نے اپنے 12 سردار بھیجے تھے کہ جا کے خبر لیں کہ وہاں پہ جانا ہے ہم نے، تو وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں خبر لے کر آئیں تاکہ اس کے لیے پلاننگ کی جا سکے۔ یہ لوگ وہاں پہ گئے اور آ کے جو پھر انہوں نے خبر سنائی ہے ان کو، تو پوری جو 5-6 لاکھ جتنے بھی تھے یہ، ان سب کے مورائل ڈاؤن کر دیا۔ انہوں نے کہا او ہو ویسے تو یہ بات تو ہے کہ موسیٰ صحیح کہتے ہیں، وہاں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، ایسی زبردست زمین ہے، لیکن ہم نے وہاں پر وہ دیکھا، بنی عناق کو بھی دیکھا ہے، وہ تو بڑے بڑے جبار ہیں، ہم تو ان کے آگے بونے لگ رہے تھے۔ تو موسیٰ آپ ہمیں کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا تو ہم مصر میں ہی مر جاتے۔ یہ ساری باتیں بائبل میں بڑی تفصیل سے آئیں کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم بائبل میں ہی مر جاتے، یعنی کہ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، ان کی کئی کتابیں جو ہے، نمبرز، ڈیٹرونومی اور جوشوا، اس میں سب یہ تفصیل ان کی موجود ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم مصر میں ہی مر جاتے، اور اس سے بہتر تھا کہ اللہ فرعون کے ہاتھوں ہی مروا دیتا ہمیں۔ آپ کیوں ہمیں جو ہے ان جباروں کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پھر ایسی جو ہے وہ بات پھیلائی ہے اپنے یہودیوں میں آ کے کہ سب کے مورل ڈاؤن ہو گئے۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا یک زبان ہو کے، اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، موسیٰ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہاں تو جبارین ہیں اتنے بڑے بڑے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں ادھر سے۔ ہاں اگر وہ نکل جاتے ہیں خود ہی میٹھے میٹھے، تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے پھر میٹھے میٹھے۔ تو یہی معاملہ ہم بھی کہتے ہیں، اللہ تباہ کر دے کافروں کو،
اور جو ہے یہ ظالم جو ہیں ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ان کے میزائل تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہے، ہم تو وہاں نہیں داخل ہوں گے، وہاں کے جب تک یہ ہے حتی یخرجوا منہا فإن یخرجوا منہا، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے فإنا داخلون، پھر ہم داخل ہو جائیں، بالکل ہم ریڈی ہیں، تیار ہیں جانے کے لیے، آپ فکر نہ کریں، سفر کے لیے ہم تیار ہیں، سامان تیار رکھا ہوا ہے، بس وہاں سے وہ نکل جائیں بس۔ قال رجلان من الذین یخافون، موسیٰ علیہ السلام اب سوچ سکتے ہیں وہ بڑے بڑے دکھ میں ہوں گے کہ یہ جواب یک زبان ہو کے ساری قوم نے دے دیا۔ صرف دو ہی ان کے ساتھ بندے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حق کے اوپر کھڑے تھے، ان کے بھائی کے علاوہ آف کورس۔ تو وہ دو بندے کون تھے؟ یوشع بن نون تھے اور دوسرے حضرت کالب تھے، حضرت کالب ابن یقنہ۔ یہ دو اہل حق تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے پوری قوم میں سے، یہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ جتنے بھی تھے، یہ صرف 2 بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انعم اللہ علیہم، انعام فرمایا تھا اللہ نے جن دونوں کے اوپر، ادخلوا علیہم الباب، ان کا داخل ہو جاؤ بھائی، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں، فاذا دخلتموہ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس سے، فانکم غالبون، تم ہی غالب ہوگے، فکر نہ کرو، وعلی اللہ فتوکلوا، بس اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، اس پہ پھر انہوں نے سب نے دوبارہ سے کہا، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم سے نہ ایکسپیکٹ کریں، ہم کبھی بھی یہاں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ہماری تو یہ پکا فیصلہ ہے، ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، سمت نے بھی یہی فیصلہ کیا، اللہ ہم نے جہاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو مرضی آپ کر لیں، آپ ان کفار کو تباہ کر دیں اور کسی طریقے سے ہمیں غالب کر دیں تو یہ آپ کر دیں، ہم نے نہیں کرنا ہے۔ ہمارے تمام علماء، ہمارے تمام اسکالرز وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے کوئی لڑائی وڑائی نہیں کرنی، ہم نے اسی طرح پیسفل رہنا ہے، چاہے ہم پہ جو ہے وہ جوتے پڑیں، چاہے ہمیں غلام بنا لیا جائے۔ ابھی مسلمانوں کے زیادہ تر ممالک تو دوبارہ سے ان کے غلام بن ہی چکے ہیں، وہ جو آزادیاں ملی تھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ اب سلب ہوتی جا رہی ہیں، اب وہ یا تو وہ تباہ کر دیے انہوں نے وہ ملک اور اس حالت میں آ چکے ہیں کہ اب وہاں پہ خانہ جنگی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس جیسے تھوڑے بہت ملک رہ گئے ہیں پاکستان جیسے، جو کہ اکنامکلی اتنا ان کو پاج کر دیا گیا کہ بس ہر وقت وہ بس کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں ان کے سامنے۔ اگر ہم نے جہاد سے مراد یہ نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگے بندوق اٹھا کے شروع ہو جاؤ، یہ ریولوشنری اسپرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس قوم کے اندر انقلاب کا ذوق ختم ہو جائے، ذوق انقلاب ختم ہو جائے، وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اقبال نہیں کہا تھا جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، ارج ٹو ڈومینیٹ کا ایک جو جذبہ ہے انسان کا، یہ اسی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اگر اس کو چینلائز کر دیا جائے صحیح طریقے سے، اگر قوم کے اندر یہ جذبہ ڈال دیا جائے کہ یار آپ جو ہیں بہترین لوگ ہیں، یو آر دا لیڈرز آف دا ورلڈ، آپ نے آخرکار غالب ہو کے رہنا ہے، تو کوئی نہ کوئی عظیم بندہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ایک اپورڈ موومنٹ چاہیے اس وقت، ایک ایسا احساس چاہیے جو بچے کو دلایا جائے کہ آپ ہی صحیح معنوں میں جو حقدار ہیں اس دنیا کی حکومت کے، کیونکہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، کفار تو یہ حق نہیں رکھتے ہیں، سورہ توبہ میں یہ بات مزید واضح ہو جائے گی، لیکن وہ اسپرٹ ہی نہیں ہے جو غلامی پہ رضامندی ہے۔ بیسیکلی اقبال نے ہی کہا تھا نا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے شکر بھی کیا انہوں نے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسے شعر بولنا سکھائیں کہ سحر خواں میری صحبت میں ہے خرسند، کہ جو آزادی چاہنے والے لوگ ہیں وہ میری باتوں کو سن کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند۔ غلامی تو چلو ایک بات ہے، غلامی میں انسان پڑ جاتا ہے، تلک ایام نداولها بین الناس، اللہ نے فرمایا یہ دن ہیں ہم پھرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن غلامی پہ راضی ہو جانا، اس وقت تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ راضی رہو، کوئی جذبہ اگر دل میں کوئی جہاد کا ہے یا غالب آنے کا ہے ختم کر دو، خرش دو اس کو۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا، جیسے ہم بھی اب یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اگر آپ گزارش ہو کہ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑ لیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو ادھر ہی بیٹھیں، سیدھی بات، ہم نے بھی یہی فیصلہ ہے ہمارا، اللہ آپ ہی لڑ لیں، امام مہدی کو بھیج دیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں، وہی کچھ کریں، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم ادھر ایسے ہی بیٹھیں اور ہم سے کچھ نہیں ہونے والا۔
قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. تو موسیٰ علیہ السلام اتنے دل برداشتہ ہوئے اپنی قوم سے، اتنا ان کو دکھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اب کیا کروں، میرے اوپر تو میرے اگر بس ہے تو میری ذات پر ہے، یا میرے بھائی پر ہے، میں اس کو لے جا سکتا ہوں جہاد پہ، اب یہ اگر نہیں جانا چاہتے میں کیسے لے کے جاؤں؟ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ میری تو تفریق کر دے، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈال دے، یعنی علیحدہ کر دے ہمیں. اتنے دل برداشتہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ کا غضب جو ہے پھر ان کے اوپر وہ برسا. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. ٹھیک ہے، پھر سیدھے طریقے سے نہیں مانتے یہ لوگ. ابھی کہہ دیا تھا کہ ان کے لیے لکھ دی گئی ہے، وہاں جائیں داخل ہو جائیں، یہ ان کو مل جائے گی. تو اب یہ جو زمین ہے نا 40 سال کے لیے ان کے اوپر حرام ہے، اب جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ. جاؤ یتیہون فی الارض، چکر کھاتے رہیں گے، بھٹکتے پھریں گے زمین میں. فلا تأس علی القوم الفاسقین. موسیٰ علیہ السلام پھر اب آپ نے ان کے بارے میں مجھ سے نہیں مانگنا کچھ، ٹھیک ہے، تو افسوس نہیں کرنا آپ نے اس فاسق قوم کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دھتکار دیا، 40 سال کی سرہ نوردی ہے. تو آج اگر صحیح معنوں میں ہم دیکھیں تو یہ امت بھی ہے 40 سال کی وہ سرہ نوردی میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ 40 سال تھے ان کے، اب ہو سکتا ہے ہمارے زیادہ سال ہوں، ٹھیک ہے. ابھی اس وقت تقریباً 200 سال تو ہو ہی گئے. تو ہم اسی جو ہے سیرہ سینہ میں بس کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقصد کا بھی نہیں پتہ. کوئی مسلمان قوم ایسی نہیں جس کو اپنے آبجیکٹو کا پتہ ہو، وہ اس کی غرض تاسیس کیا ہے، اسے بنایا کس مقصد کے لیے گیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آج تو کسی کو یاد نہیں، کوئی آبجیکٹو کا پتہ نہیں کیا ہے، بس سروائیول ہے، بس سروائیول کی بات ہے. یعنی کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو لیو another day، بس یہ اگلے دن کیسے گزارنا ہے، بس یہی اس وقت فائر فائٹنگ چل رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ یہی معاملہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم بالحق. اور نبی وسلم سنائیے انہیں خبر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ سے یہ سارا واقعہ بیان کر کے پھر قصہ حابیل و قابیل بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ جو ہے ایک بندے نے ناحق قتل کر دیا تھا دوسرے بندے کو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں ان کو کہا گیا تھا لڑائی کرنے کا وہاں تو لڑائی نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کہا گیا تھا لڑائی کرنا، لڑائی سے منع کیا گیا تھا وہاں لڑائی کرتے ہیں. یہی حال ہمارا بھی حال ہے. آپس میں لڑائی کرنے سے منع کیا گیا، ہم آپس میں خوب لڑائی کرتے ہیں. شیعہ سنی لڑائی ہو رہی ہے، پھر یہاں پہ عربوں میں مختلف قسم کی لڑائیاں ہیں، عجم میں لڑائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. جہاں لڑنا ہے وہاں نہیں لڑنا، ادھر تو وہ تو سارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں جو ہے وہ لڑائی کرو دبا کے. تو وہی معاملہ ان کا بھی تھا، آپس میں لڑائی کرتے تھے. تو ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اذ قربا قربانا، اور جب ان دونوں نے پیش کی قربانی، فتقبل من احدہما، تو قبول کی گئی دونوں میں سے ایک کی قربانی. ولم یتقبل من الآخر، اور قبول نہیں کی گئی دوسرے کی. تو یہ 2 کون تھے؟ یہ حابیل و قابیل، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. اور مسئلہ یہ تھا کہ آپس میں ان کا ایک پھڈا ہو گیا تھا ایک بات پہ. وہ بات جو ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی پیدائش ہوتی تھی شروع میں تو ایک لڑکا اور لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے. تو وہ آپس میں کیونکہ بہن بھائی کنسیڈر ہوتے تھے، پھر دوبارہ جو ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے تو وہ ان کے نامحرم کنسیڈر ہوتے تھے. تو اس طرح جو ہے ان دونوں کی آپس میں شادیاں ہو سکتی تھیں، لیکن جو لڑکا لڑکی ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، وہ بہن بھائی کنسیڈر ہوتے تھے. تو اس طریقے سے معاملہ تھا کہ جب یہ معاملہ ہوا ان کا حابیل و قابیل کا، تو جو حابیل کی جو جن سے شادی طے تھی وہ خوبصورت تھیں، اور ان کی جو اپنی بہن تھی وہ اتنی اچھی شکل کی نہیں تھی. تو قابیل کی شادی ان کے اس سے ہونی تھی، حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی. تو یہاں پھٹا پڑ گیا. اس پہ پھر خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا آدم علیہ السلام نے. تو ایک جو ہے ایک طریقہ جو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی بعد میں رہا، وہ یہ رہا ان کے ڈفرینسز کو ختم کرنے کا کہ آپ ایسا کریں قربانی کر کے سامنے میدان میں رکھیں، جس کی قربانی کو آگ کھا جائے، یعنی جس کی قربانی قبول ہو جائے اللہ کی طرف سے تو وہ حق پر ہے. تو انہوں نے قربانیاں کی دونوں نے. تو جو قربانی حابیل نے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. اس پہ پھر اس کو بڑا وہ جالس ہو گیا. ایک تو ویسے ہی اس کے دل میں وہ ایک حسرت تھی، تو اس نے پھر ان کو قتل کرنے کا پلان بنایا. تو قال لأقتلنک، تو قابیل نے کہا کہ میں تو ضرور تجھے قتل کر دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ بے شک قبول فرماتا ہے اللہ متقیوں کی طرف سے. لئن، یعنی میری جو
اگر قبول ہوئی ہے تو میرا اس میں قصور جو ہے میرا تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ جو صحیح لوگوں کی، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو ہے قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اور اگر تو نے بڑھایا میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں نہیں ہوں گا ایسا کرنے والا، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں، میں تو ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک، اور بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا بھی گناہ اور اپنا بھی گناہ، فتکون من اصحاب النار، اور پھر تو ہو جائے آگ والوں میں سے، تو نے کرنا ہے جو کر، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے پھر اب اس کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا اور اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، لیکن یہ ہے کہ اس لڑائی میں نہیں پڑے۔ اب ظاہری بات ہے یہ سچویشن اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کی بنا پہ جناب وہی جو آج کل پیسفل کی رٹ لگائی ہوئی ہے مسلمانوں نے، تو ایک اسکالر ہیں بڑے مشہور، انہوں نے اسی بنیاد پہ کہا کہ ہمیں تو اس وقت جو ہے آدم کے 2 بیٹوں میں سے حابیل کی سنت پہ چلنا چاہیے۔ مسئلہ یہاں پہ حق و باطل کے مارکے کا نہیں ہو رہا، بعض یہاں پہ اور دیگر کوئی کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی اور تنازع ہے، اس والے سے یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو جہاں حق و باطل کا مارکا ہو وہاں تو باطل کے خلاف لڑنا ہے، وہاں اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر دینا، جیسا کہ اس کی سنت پہ یعنی حابیل کی سنت پہ صحیح معنوں میں اگر دیکھیں تو عمل کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ کچھ لوگ ان سے ناراض ہیں، تو اب کیونکہ تنازع ایسا موجود تھا، یعنی ایسی کنفیوژنس پیدا ہو چکی تھی ان کی دور خلافت میں کہ یہ اس میں مطلب یہ ہے کہ شائبہ تھا کہ وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی مخلص ہوں، کیونکہ کچھ اس طرح کی کنفیوژنس پیدا ہو چکی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جو میں کلمہ گو جو ہیں ان کا خون نہیں بہانا چاہتا، حالانکہ وہ خلیفہ وقت تھے، ان کے پاس فوجیں تھیں، لیکن چند جو 1000 لوگ جو آئے ہیں ان کو شہید کیا، تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، کیونکہ مسئلہ حق و باطل کا ادھر کلیئر نہیں تھا، یہ اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کا خون نہیں بہایا۔ تو یہ سچویشن تو سمجھ میں آنے والی ہے، یہ نہیں کہ حق و باطل کا مارکا اور وہاں اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ تو یہ جو ہے واقعہ ہے۔ فطوعت لہو نفسہ قتل اخیہ، پھر آمادہ کر لیا قابیل کو اس کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلا، تو اس نے قتل کر دیا اسے، فاصبح من الخاسرین، اور پس قابیل ہو گیا خسارے پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اور پھر بھیجا اللہ نے ایک کبے کو جو کہ زمین کو کھود رہا تھا، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھائے قابیل کو کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی تلاش۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ نے کبا بھیجا تاکہ وہ پہلا انسان مرا تھا، پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے جب انسان مرتا ہے، تو پھر اس کبے نے طریقہ بتایا کہ وہ اپنے کبا جو ہے ایک دوسرے کبے کی لاش پہ اس طرح وہ کھود کے مٹی ڈال رہا تھا۔ تو کالا یا ویلتھا، تو قابیل نے کہا کہ ہائے میری خرابی، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، تو کیا میں عاجز ہوا اس سے بھی کہ جو یہ کبا کر رہا ہے، فاواری سوءۃ اخیہ، تو چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، تو پھر وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے۔ وہ ٹھیک ہے، اب پچھتائے کیا ہوا، جب چڑیاں چگی کھیت، اسے ایک بہت بڑا جرم تو ہو ہی گیا۔ اور اس حوالے سے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو بھی آپ قتل کرتا ہے اس کا گناہ جو ہے وہ اس قابیل کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا سلسلہ شروع کیا۔ بہرحال اس نے اب یہ غلط کام کیا، اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نہیں قتل کیا جاتا کسی بھی انسان کو ناحق، مگر یہ کہ اس کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے کھاتے میں بھی جاتا ہے، اس لیے کہ اسی نے قتل ناحق کے جرم کا آغاز کیا تھا۔ اسی لیے باقیوں کا بھی معاملہ ہے، جو بھی کسی غلط راستے کو جو ہے شروع کرے گا تو پھر جو بھی اس پہ چلیں گے اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ کسی نے اچھے راستے کو جو ہے وہ عام کیا، صدقہ جاریہ تھا اس کی کوئی چیز، تو اس کو اس کا بھی اجر ملتا رہے گا۔ من اجل ذالک، تو پھر اسی وجہ سے ہم نے یہ طے کر دیا، کتبنا علی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل پہ ہم نے یہ لکھ دیا تھا، فرض کر دیا تھا ان کے اوپر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس،
کہ جس نے بھی قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کے زمین میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو پھر اس نے ایسے ہی ہے جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، ومن احیاہا، اور جس نے بھی بچایا کسی ایک جان کو، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو اس نے تمام انسانوں کو جو ہے وہ بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں سے اکثر ان کے بعد بھی زمینیں زیادتیاں کرنے والے ہوئے۔ تو اس میں ایک تو بڑا اہم اشارہ ڈاکٹری کے پیشے سے متعلق ہے کہ دیکھیں کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے ڈاکٹری کے پیشے میں جو لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، بچاتے ہیں لوگوں کو، لیکن اگر نیت صاف ہو، ٹھیک ہے، تو دیکھیں بہت ہی مقدس پیشہ ہے، اس لیے سے مقدس پیشہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر نیت صاف رہے، اگر تو نیت پہ پیسے بنانے کی بن گئی تو پھر یہ کئی لوگ جو ہیں پھر ان کے ہاتھوں سے قتل ہوتے ہیں، یہ مارے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور بلا شبہ بدلہ ان کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، ان یقتلوا، ان کا جو ہے یہی پھر صلہ ہے کہ ان کو بری طرح قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیے جائیں اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیے جائیں، تو او ینفوا من الارض، یا انہیں نکال دیا جائے سرزمین سے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے اس دنیاوی زندگی میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ، جان لو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو یہ ہے جو فساد فی الارض جو ہے اس کی سزا بیان کر دی گئی، یعنی جو دنیا میں فساد مچائے، ایک تو ہے نا کہ ایک بندے کو قتل کر دیا ایک بندے نے، تو اس کا تو وہی ہے قصاص قانون ہے، لیکن ایک بندے نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا، تو ایسا جو شخص ہے جو فساد مچا دیتا ہے اور کئی نقصان پہنچا دیے، نہیں کئی لوگوں کی جو ہے املاک کو نقصان پہنچا دیا، اس طرح کی جو سچویشن ہے، تو اس کے لیے سخت سزا بھی بڑی سخت ہے، اور یہ اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی بتا دیا گیا ہے اس کا اسکوپ بہت براڈ ہے، وہ جس طرح کی اس نے حرکتیں کی ہیں اس کے مطابق اس کو جو امام وقت ہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ اس کی شان نزول میں ایک واقعہ بھی ہے، کچھ لوگ آئے تھے، کچھ بدو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو مدینہ کی ہوا جو ہے وہ راس نہیں آئی، تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جاؤ مدینہ سے باہر، وہاں پہ صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے، وہاں پہ رہو، اور ایک میڈیسن بھی انہوں نے کہا تھا کہ تم جو ہے اس کو بھی استعمال کرو، تو وہ خیر انہوں نے استعمال کیا کرنی تھی، وہ وہاں پہ کچھ دیر رہے، اور وہاں پہ جو صدقے کے اونٹ جو تھے ان کو بھی وہ لے کے چلے گئے، اور اس کے رکھوالا جو تھا چرواہا اسے بھی قتل کر دیا، اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، تو اتنا بڑا نقصان بھی انہوں نے کیا، اس بندے کے ساتھ اذیت بھی دی اس کو، اور ٹارچر بھی کیا اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب وہ پکڑے گئے تو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی یہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کر لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، اور پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہی مر گئے، کیونکہ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ تو صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، اور ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا، اور اللہ رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا، یہ سارے جرائم جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، تو یہ جو ہے اس کا حکم بھی آ گیا فساد فی الارض کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تلاش کرو اس کی طرف کا وسیلہ۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ قربت کا کوئی ذریعہ، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ آگے ذکر ہو گیا، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو ایک تو وہی بات ہے تباہ کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے احکامات بجا لاؤ، لیکن سب سے بڑا وسیلہ جو اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلی، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اے مسلمانوں، بنی اسرائیل کا تم نے دیکھ لیا کیا حال ہوا، ان کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، جہاں انہیں ہمیں حکم دیا تھا قتال کرنے کو انہوں نے قتال نہیں کیا، جہاں کہا تھا کہ نہیں کرنا، ایک دوسرے کو نہیں مارنا، وہاں پہ یہ کام کرتے رہے۔ تم ایسا نہ کرنا مسلمانوں، تمہیں تو یہ کام کرنا چاہیے کہ تم ہر وقت تم جو ہے اسی تمہیں جو ہے راہ میں چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرنے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ سب کچھ بھی ہو، ومثلہ معہ، بلکہ اس کے مثال اور بھی ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ،
تاکہ وہ فدیے میں دے دیں اسے روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نجات جو ہے وہ فدیہ دے کر نہیں ہوگی۔ اس پہ تفسیر عثمانی میں بڑی خوبصورت انہوں نے بات لکھی ہے کہ فدیہ دے کر نہیں ہوگی، نجات چاہتے ہو جہاد کرو فی سبیل اللہ، ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذابناک عذاب ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ چاہیں گے کہ نکلیں آگ سے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اور وہ نہیں ہوں گے نکلنے والے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے جو ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا وہاں پر۔